واجب الاحترام سامعین کرام، دین دا مرکز و محور اگر تلاش کریے تو سارا دین کس کلی دے گرد گھومتا ہے۔ چکی ویکھی تسی یا خراس ویکھیا، شاید نہ پتا ہوئے انہاں دوسری چیزاں چل پئیاں، تو پتھر دا پوڑ ہوندا جڑا دانے پیسدا، جو درمیان چ کلی ہوندی جنوں عربی زبان قطب الرہا، کہ وہ چکی دا قطب ہے، وہ دے سہارے تے وہ چکی گھوم رہی ہوندی ہے۔ دین دا قطب الرہا اگر تلاش کریے تو نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، نبی تے سارا دین گھومدا۔ نہ اللہ نظر آوندا اس دنیا وہ بھی پردہ غیب تے امتحان کی خاطر چھپ گیا، فرشتے نہیں سارے نہ ملتے، جنت دوزخ اسی نہیں ویندے، عذاب و ثواب قبر دا نہیں ویندے، وہی اتردی نہیں ویندے، کچھ نہیں جانتے اسی۔ ساڈے کول صرف ایک گواہ ہے جدی شہادت تے اعتماد کر کے اسی دین نو مننے، وہ اللہ دا رسول اور نبی ہے۔ اس بارے اللہ تعالیٰ آندا کہ یکون رسول علیکم شہیدا، لوگوں تواڈے سامنے رسول دین دی گواہی دیندا ہے۔ یہ نہ حاضر ہے نہ ناظر، کچھ نہیں، یہ مانا صاف سیدھی گل ہے بے دین دی شہادت، او دا بیان، او دا اعلان۔ اس تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے شہید جڑا قرآن پاک رسول لئی آوندا تے گاں امتاں لئی آوندا کہ تسی لوگاں تے گواہ دے، امت لئی بھی آیا تکونوا شہداء الناس، تسی لوگاں تے گواہ دے۔ وہ حاضری ناظری کوئی نہیں، جان کے بحث میں لوگ الجھا دیندے ہیں۔ دین دا بیان کرنے والا، اعلان کرنے والا مبین ساڈے سامنے رسول نے بیان کیتا علیہ الصلوۃ والسلام، امت کی ذمہ داری گاں لوگوں نے دسے۔ تو دین سارے دی بنیاد صرف رسول دی صداقت ہے۔ اے اگر اطمینان نہ رہے بندے نوں کہ گواہ سچا، دین ڈول جاندا، دین نہیں پھر قائم رہ سکتا۔ دین دی ساری عمارت کھڑی ہے صرف اس گل تے کہ آدمی نوں ہر گل شک ہو سکتا، مگر وہ آکھے اس زبان پاک تو جڑی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حق تو سوا کچھ نہیں نکلا۔ چنانچہ وہ حدیث پاک جڑی کیویں اپنے سینے تے سونے دے حرفاں نال لکھ کے رکھنیاں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے صحابی سی، رسول کریم علیہ السلام کو جو کچھ سنتے سی وہ لکھ لیندے سی۔ یہ لوگوں نے بکواس شروع کی ہے بے مسلمانوں کئی سو سال بعد چیتا آیا بے نبی دی گلاں لکھیے، یہ حدیثاں جی بعد بنی۔ یعنی رسول کریم دی اینی عزت دنیا نہ کمبختہ دے دل چ منکرین حدیث جنی قائد اعظم دی ہے، اقبال دی ہے، انہاں دی ایک گل نوٹ کر لی دنیا نہیں ہوئی سی، وہ اللہ کا رسول سی۔ اور آخری کی سمجھتے کہ امت نے کوئی پرواہ نہیں کی بے رسول کی آمد کی؟ توبہ توبہ توبہ، اس تو بڑا کلمہ کفر کوئی نہیں۔ لوگوں نے دلاں چ انہوں یاد کیتا، لکھن والوں نے لکھ بھی لیا، عمل کرنے والے نے اس سے عمل بھی شروع کرتا۔ اس تو آپ دا حجرے چ نہیں سی کوئی بیان پہ کسی نو یاد نہیں، وہ پریکٹیکلی معاشرے چل جاتا سی۔ اس تو کئی طرح محفوظ ہو گیا، روایت چ بھی، کتابت کے ذریعے بھی اور عمل چ بھی۔ گم نہیں ہو سکتا سی دین، آخری نبی دا دین گم ہوندا رہندا کی؟ تو یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ حدیثاں لکھ لیندے سن، اور اس کتاب دا نام نے صادقہ رکھیا سی۔ کچھ صحابہ کرام نے آکھیا عبداللہ تو یار ہر گل رسول کریم علیہ السلام دی لکھ لینا، تینوں پتا کہ رسول کریم علیہ السلام بشر ہے، کدی راضی ہوندے کدی ناراض ہوندے، کوئی چن کے گلاں لکھیا کر جڑیاں کوئی دین دیاں گلاں آپ کئی باری غصے چ کسی نوں کوئی کلام دے، کدی راضی ہو کدی یہ نہیں لکھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا بھائی اس بارے میں رسول کریم علیہ السلام کو استصواب کر لوں گا، آپ کی رائے معلوم کر لوں گا بھائی نبی علیہ السلام کی آندے۔ جدوں پوچھیا اسے فدا ابی و امی روحی، جہان سارا جڑا نا قربان ہے، ایویں نہیں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تیرے نام پر کروں جاں فدا، نہ یہ جاں فقط دو جہاں فدا، نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ دا رسول کو چھوٹی گل، جان ہے مسلمان دی، ایمان دی روح ہے، رسول نہیں رہا دین رہنا کی ہے۔ جدوں پوچھیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اپنی زبان مبارک والے اشارہ کر کے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا حق، اس اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ میری جان ہے، اس زبان تو سوائے حق دے کچھ نہیں نکلنا۔ میں پھر عام ہی آدمی ہویا نا جڑا جو مرضی کہہ دینا، میں اللہ دا رسول ہے، بشر ضرور ہے مگر اللہ دی حفاظت چاہ۔ عبداللہ تو بلا روک ٹوک ہر شاہ لکھا دے۔ تو مقصد کی دین سارا نا ہے، آدمی نے اس گل تے اتنا یقین ہوئے پہاڑ ہل جائے اللہ دے رسول دی گل شک نہیں ہونا، بس یہ نا اسلام اور ایمان۔
مگر اس گل نوں ثابت کر لی بھی کہ اللہ دے رسول واقعی اللہ دے رسول ہے، جدوں کہ اس دنیا سے ویکھنے میں جھوٹے لوگ بھی نبی بن پیندے، ساڈے دور چ بنے، بہاؤ اللہ بنیا، اتنے غلام احمد بنیا، پہلا بھی بنے، تو کس طرح ایک آدمی نوں منیا جائے کہ وہ اللہ دا رسول ہے؟ اس پاروں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اللہ دا سچا نبی ہون لئی ایک وکھرا دین دا شعبہ بنیا۔ علم میرے پراؤ سکھو، میرا یہ گلا پہ اسی جہاد جڑا سی نا تلوار دا وہ شروع کرتا، اور وہ بھی ٹھیک ہے اپنے، مگر وقت ہی نہیں۔ مسلمان پہلا اپنے ایمان نو خود پکا کرن، دوجا دنیا نو منواؤن کہ جہی خاطر اسی جانا دینے وہ اللہ دا سچا رسول ہے، حضور دی صداقت تے لوگوں دے سامنے لیاؤ۔ اس تو اس شعبے کا نام پھر دلائل النبوت ہو گیا۔ حدیث کی کتاباں تے وکھریاں کتاباں جنہاں دا عنوان ہی دلائل النبوت، کہ وہ دلیلاں کہڑیاں جنہاں نال اسی اللہ دا رسول آپ نوں من۔ اے باقی کتاباں جڑیاں نا جو سنن اور احکام مسائل ہے نا، آپ نے آپ فرمایا انہاں صرف دلائل ہے کہ حضور نوں نبی کیوں مندی ہوں۔ تو دلائل چ ایک شعبہ اگے ایک قسم جڑی ہے اور رسول کریم علیہ السلام دی انباء الغیب ہے۔ حضور نے جڑیاں غیب دیاں خبراں دسیاں نا کہ آ ہونا، اور باقی بات چوتھا ہی ہویا، یہ آپ دے اللہ دی طرفوں سچا نبی ہون دی دلیل ہے۔ اے قرآن سے جڑا میں پڑھیا سورہ آل عمران، یہ اللہ نے ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک کام نہیں سارا نو غیب دستا پھرے، انہیں سارا کچھ پا کے رکھیا۔ ما کان اللہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، تسی سارے توقع رکھنا کلے کلے نو اللہ دس دے، یہ نہیں کام انہیں کرنا، غیب نہیں ہر ایک نو دسنا۔ ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اپنے رسولاں سے جنہوں چن لیندا اس کام دی، انہوں غیب دی کوئی خبر دتی جائے چندا، بالکل اللہ دے برگزیدہ ہوندے آ، اللہ نے انہاں دا معاملہ اس تو اللہ تعالیٰ انہوں نے غیب دی اطلاع لی چندا، اطلاع لی اللہ اطلاع دیندا۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، اس تو دین مننا تے اللہ نو منو، تے اللہ نو منن دا طریقہ تے رسولاں نو منو۔ اے نال جڑا لایا یعنی دے معنی یہ نہیں میں رسول کو بکھرا، اللہ پر ایمان لاؤ یعنی رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اللہ نہیں صاف ہونا تمہارے سامنے عطف تفسیری سمجھے کہ اللہ کی ہے یعنی اس کے رسول ہے کہ وہ بندے ہی دے، مگر تواڈے لیے اللہ صرف رسول ہی ہے جو کوئی وہ طرف چاہتے ہیں میں یوتے رسول آپ کا تعالیٰ، جڑا انہاں رسولاں دی منوں گا یہ کولوں کہیں اللہ کی طرفوں کہیں وین تو منو متتقوا فلکم اجر عظیم، جے تسی انہاں تے کرو گے اعتبار تے مڑ کے انہاں دے دسے دے مطابق اپنی زندگیاں برائی تو پاک کر لو گے، بچ جاؤ گے برے کماں تو، فلکم اجر عظیم، پھر تہاڈے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ اے تمہید ہو گیا کہ نبی دی صداقت دین دا مڈ ہے، نبی نو سچیاں کر رہی بہت دلائل، پچھلے خطبے بھی سنیا، کئی بیچارے پریشان ہیں وہ کتاباں تے چھپنیاں چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ الجواب الصحیح اور ہدایت الحیارہ ابن قیم دی، اسی طرح ہی آ جڑا حصہ ہے کہ دلائل جڑے رسول اللہ دی نبوت دے انہاں چ انباء الغیب، کہ غیب دیاں جڑیاں خبراں آپ نے دتیاں کون جانتا کل کی ہونا، میں نہیں جانتا پیا ایک سیکنڈ بعد میرے نال کی ہو جانا، کئی سال آن والیاں گلاں پہلاں دسنیاں اور اداں ہی سچیاں نکلیاں جداں دسیاں، انہاں جو رسول دا سچا ہونا بھی ثابت ہویا تے پیچھے خدا دا ہونا بھی ثابت ہویا کہ جہان نو جڑا چلا رہا ہے وہ دسدا بیدا ہونی ہے، ورنہ رسول کیویں دس سکدا بھی کل کی ہونا، اس کو کیا ذریعہ وہی ہے کہ اللہ اطلاع دیندا، جس تو اللہ نے کیا کیا ہونا ہو کے رہا، نہیں دنیا نو روک سکی۔ اس لیے البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ 14 جلداں چ تاریخ لکھی انہوں نے، تو پہلی جو 6ویں جلد کا ایک حصہ صرف حضور علیہ السلام دی پیش گوئیاں، اے میں توجہ دلانا، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دی جو کتاب بلی الجواب الصحیح او دا چوتھا حصہ او دے چ ایک باب ہے حضور دیاں پیش گوئیاں، کچھ پوریاں ہو گئیاں کچھ ہونی، اور چاہیے کہ ساری تاریخ جڑے پروفیسر پڑھاؤندے بدقسمتی کی روئی ہے کہ دین مٹاؤن دی کوشش ہو رہی کہ سرے تو مسلمان بھول جان، نہ رہ جائے مسلمان اور کھ نہ رہے، ساڈے اپنے لگے ہے، ورنہ تاریخ پڑھاؤن دا مزہ تاد آوے کہ ادھر رسول اللہ دی انباء الغیب ہون، ادھر بندہ تاریخ دا پروفیسر لیکچر دے رہا ہو آکھے پتر اے جڑا تسی پڑھ رہے جے کہ تاتاری آئے 600 سال پہلا اللہ دے رسول نے دسیا، آپ پڑھو یہ کتاباں پہلے تو پھیلیاں سی جدوں تاتاریاں کو جاندا بھی نہیں، یہ کیوں رسول نے دسیا؟ یہ لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء، یہ جڑے حکمران آئے اور اسلامی تاریخ، یہ کوئی صرف تاریخ ہے، میں اس تو ایک بیان کرنا تمہید ہے ہونے واقعات، یہ ملا لوگ جڑے اس دین دے حصے نو گم کرنا چاہتے ہیں کہ امت جو کچھ ہوئے فتنے فساد انہوں کا ذکر نہ کرو، جی لوگ مر گئے، مر نہیں گئے،
کمبختو دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. کسی شخصیت سے بھی اگر کوئی اثر پہنچتا ہے فلانے نے غلط کیا، نہ وہ دوزخی یا نہ وہ اسلام چوں نکل گیا، نہ انہوں برا کہنے کا حق کیا، رسول کی صداقت ثابت ہونی ہے کہ بے حضور نے کیا سی ہویا کہ نہیں ہوا. تسی رون بہ جاندے جے بے بزرگاں تے اعتراض ہو گیا، بزرگاں نوں برا کہہ کے کسی نے کی لینا، سانوں اپنی فکر ہے. مگر یہ ازالت الخفا شاہ صاحب نے اتنا ہی لکھی، صرف یہ کیتا کہ شاہ صاحب وہ لحاظ نہیں رکھ سکے صحیح ضعیف دا، جو لبیاں کٹھیاں کرچیاں یہ بارے سارے دوست مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب دا سی بھی وہ جی تخریج کر رہے تھے عربی کر کے یہاں حدیثاں دا جڑا مقام کتاب چھوٹی. شاہ صاحب بہت ذہین آدمی سی، اللہ نے بہت انہوں نے عبقری پیدا کی. وہ نال حدیث دیندے ہیں، نال پھر واقعہ تاریخ دا لکھتے. کیا دیکھو ہویا اور حضور کنے 100 سال پہلا کہہ رہے. یعنی پتہ چلیا کہ ساڈے لیے تاریخ اس طرح نہیں کہ وہ صرف کہانیاں بھی پرانے بندیاں دی گلاں چھڈ جو، اے وہ جاہل ملا کہندے نہ شخصیتاں دا لحاظ کرو کہ کسے دے کوئی حرف آوندا تے آوے، آخر بندیاں کو گناہ ہوندے تد کی ہے. رسول کریم علیہ السلام دے زمانے لوگوں نے شراب پیتی، کوڑے مارے، کسی نے لعنت کی، فرمایا لعنت کیوں کر رہے جے اللہ رسول اللہ محبت کر. ادھروں شراب پیندا، ادھروں اس صحابی دے بارے ضرور کیوں لعنت کر دے، عادت پیاری ضرور ہے مگر اللہ رسول اللہ محبت رکھ. تو بندے چ کمیاں ہوندیاں، انہاں تو ڈرنا نہیں چاہیے. مگر آ حصہ دلائل النبوت کہ پردیاں نظر مارو کہ اللہ دے رسول علیہ السلام کو اگر وحی دا ذریعہ نہیں سی کون دس رہا. اس تو اللہ تعالیٰ دا ہونا بھی ثابت ہوندا کہ اللہ دے ہاتھ اس کائنات دی باغ ڈور، وہی دس سکتا بے اس دنیا نو چلاؤں میں کدھر نوں لے جانا. وہ رسول نوں دسدا، رسول اگے اطلاع دیندا. جدوں سچ مچ چیز ہو جاندی ہے ادھروں یہ پتہ لگیا بھی خبر دین والا بھی سچا سی، ادھروں یہ پتہ لگیا بھی وہ جہان دا جڑا کنٹرولر نا واقعی دنیا وہ قبضے چ، جو کہہ دیندا ہو کے نہیں، وہ ٹل نہیں سکتی. اور اللہ پاک نے اس پاروں پہ دنیا گمراہ نہ ہو جائے، ہو جاندی نہیں. دیکھنا جدو انبیاء علیہ السلام دے کمالات نو بے غیبی خبراں دیندے، یہ معجزے وکھاؤندے، مردہ زندہ کر دیندے، آ کر دیندے، خدا بنا بنتے رہے. وہی پیغمبر جڑے اللہ وال لے جان لی آئے سی، کم بختاں نے ابلیس دے اغوا تے انہوں نے خدا بنا لیا. انہوں دے دین دا بیڑا انہوں دے نا تے غرق کرتا، بنے اور خدا کوئی نہیں، تسی خدا. اس تو اللہ دسدا رہا بے معجزے جے انہاں دے وچ کچھ نہیں کرنٹ بھی آپ مردے زندے بے اذن اللہ. یہ اللہ دے حکم نہ ہو رہا. عیسیٰ علیہ السلام اگر کر رہے، رسول اگر خبر دے رہا، کوئی نہیں دے رہا. ذالک من تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک. یہ غیب دیاں خبراں جڑی اسی وحی دے ذریعے دس دیں تاکہ بیلنس قائم رہے، نبی دا سچا ہونا بھی رہے تے خدا بھی نہ انہوں بنا لیا جائے، سمجھا جائے خدا دستا. خدا جدوں خبر دینا اسے وحی دے ذریعے آپ دس دے. تو یہاں پیشگوئیاں جو ایک پیشگوئی جی اس مہینے پوری ہوئی، وہ ذکر بھی کرنا ضروری ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخصیت فضائل دا موقع نہیں، اور کوئی مسلمان ان کے فضائل تو نہ واقف بھی نہیں. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دے فضائل جڑے رسول کریم علیہ السلام دا اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ میں جنت داخل ہویا تو میں ایک محل ویکھیا تو ادھر ایک عورت وضو کرتی سی، میرا جی چاہیا میں اس محل کی طرف جاواں، مگر جدوں اس عورت دا سوچا تو میں نہیں ادھر گیا. تے پوچھا میں محل کے دا، صحیح بخاری دے اندر، تو اس ویلے اللہ دے فرشتے نے دسیا کہ محل ایک قریشی دا. میں کہا قریشی تے میں نہیں. انہاں آخیا نہیں عمر بن خطاب دا، اور یہ انہوں دی ہور ہے، یہ جڑی جنتی بیوی انہوں دی وہ بیٹھی وضو کر دی ہے. حضور نے فرمایا عمر میں تیری غیرت پر ادھر نہیں گیا، عمر دی بیوی ہے. حضرت عمر رو پہ کہنے گے یا رسول اللہ تواڈے بارے جی کوئی غیرت دا سوچ سکتا، تواڈے بارے کی شبہ، مگر پیغمبر دی احتیاط دیکھو اس دنیا خواب تھی کہ میں کیوں جاواں ایک عورت دی طرف. ہن رسول دی بچیاں دی بیٹیاں کیویں بے پردہ کر دتیاں نا، اور ٹی وی تے ہر جگہ ننگیاں دکھا رہا ہے، دکاناں چ وڑ دتیاں. یعنی عورت نو ایک بازاری جنس بناتا کہ نہ آؤ جن مول لینی لے جاؤ، کوئی اس طرح ہی اٹھائی پھر دے. توبہ توبہ توبہ، اللہ کے رسول دے دین دا کوئی رہن دیتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے رسول کریم علیہ السلام نے جو دسیا دو چیزاں بیان ہون گیاں. چیزاں تے انیاں بے ایک نو ہی شروع رکھاں تو عمر اتنے گزرتے. یہ موضوع کو چھوٹا رسول اللہ دے دلائل نبوت دا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس تو چنیا. جویں پچھلے دناں تسی مباہلے دا سنیا کہ 24 تاریخ نو ہویا، 6 دن باقی سی اس ذی الحج دے اگلا سال چند، کہ اس دن مسجد نبی دے اندر حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کیا فجر لی. ظالم فیروز نے جڑا سی ابو لولا وچ ہی کسیا خنجر دا دوتاری جڑا سی اونوں زہر آلودہ کیتا سی، اگے ودیا آپ نے خنجر ماریا، زخمی ہو کے ڈگ گئے. آپ نے آخیا میرے تو کتے نے کھا لیا.
عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ آپ نے اگے کیتا، انہاں چھوٹیاں جیاں 2 سورتاں پڑھا کے نماز ختم کی، مگر وہ 13 بندیاں نوں زخمی کر گیا، وچوں دی لنگدا گیا تے چھرے ماردا گیا، جنہاں چ بہت سارے ہور بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ بعد لوگوں نے اٹھایا تو پھر بے ہوش ہی جڑے باقی دن گزارے 26 سی اس ذی الحج دی دن حضرت عمر رضی اللہ زخمی کیتا۔ تو پھر جیسے بے ہوشی زیادہ ہوندی جائے، طبیب جڑے سے انہوں نے دوائی دیتی مگر وہ نکل جائے زخم دے رستے، انہوں نے کہا امیر المومنین زندگی دی آس کوئی نہیں رہی، جو کہنا ہو لوگوں نے کہہ سن لو، قصہ ختم۔ آپ نے پھر 6 بندے مقرر کرتے کہ میرے بعد انہاں جو کسی نے تسی خلیفہ چن لو۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے عمر رضی اللہ دی حکومت کے بارے جڑی پیش گوئی کر دیتی کہ وہ کداں دی حکومت کروں گا، نا نہیں لیا، مگر یہ حدیث پاک جڑی ہے انہوں تسی توجہ کرنی ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے پیش کی دسیا کہ میرے بعد جڑا ابو بکر آنا وہ دور کہو جا ہونا تے جڑا عمر آنا وہ کہو جا دور۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ایک دن بیان فرمایا، اڑی تو فی المنام انی انظر بدلو بکرۃ علی قریب، اے بخاری شریف ہے اور سمجھو 7ویں جلد الفتح الباری دی، فتح الباری 41 دی سمجھو صفحہ تے حدیث نمبر بخاری شریف 3682 اور یہ تعبیر رویا چاہیے جتنے خواباں کا بیان اتنے پھر دہرایا کئی بڑی امام صاحب لیا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خواب چ ویکھیا کہ میں کنویں تے کھڑا ہاں تے بہت بڑا ایک ڈول ہے جس کے ذریعے میں پانی کھچنا، فجاء ابو بکر فنزع ذنوبا او ذنوبین نزعا ضعیفا واللہ یغفر لہ۔ پھر ابو بکر آئے، انہوں نے وہ ڈول میرے کو پھڑ لیا تے 1 یا 2 بوکے کڈے انہوں نے، مگر یہ وہ کڈن چ کمزوری، جڑے بوکے کڈے نا طاقتور بندے ارگے نہیں کڈے، کمزوری نہ کڈے، اللہ انہوں معاف کرے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کوئی قصور نہیں سی، نہ کوئی گل، جڑے آپ دے 2 سال خراب کیتے لوگوں نے، کچھ زکات تو پھر گئے، کچھ نام رات جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے امتاں بنا لیاں، کچھ دین تو ہی پھر گئے، صرف مسجداں 2-3 رہ گئیاں جتھے جمعہ ہو رہا سی، باقی پورا عرب دوبارہ جڑا سی اتنے کفر دے جھنڈے چل گئے، لشکر ہی لشکر مدینے نو ٹر پے، پھر بوٹا پٹ دیو دین کلمہ پڑے پھر گئے، کوئی اسلام تو مکر گئے، کوئی جھوٹے نبی مسلمہ اور اسد انسی اور رل گئے، کچھ جڑے سی زکات تو بہ گئے۔ اس وقت بالکل حال یہ ہو گیا کہ اسلام جڑا دا بچاؤ مشکل ہے، بڑے بڑے دلیر کمب گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ جیسے بندے نے آکھیا بے زکات والے ابو بکر رہن دے یار، کلمہ تے پڑھ دینا چھڈو، انہاں نہیں دے دے، اے ہورانا نہیں بڑی، یہ کام ہو گیا خراب، فتنہ بڑا ہاں۔ مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت استقامت دیتی، اینی دلیری دیتی کہ اس آکھیا کوئی بھی نہ میرے نہ ٹریا، میں کلے جھنڈا لے کے تلوار پھڑ کے چل گیا۔ یہ کس طرح ہو سکتا میرے سامنے اللہ دے رسول دا دین لوگوں نے بدلنا شروع کرتا تو میں ویکھدا رہا۔ پھر حضرت عمر دا بھی سینہ کھل گیا، دوجے لوگوں نے حوصلہ ہویا، دلیری ہوئی، فتنہ کچلیا۔ 2 سال جڑے جو ڈول کھٹن کمزوری نا، آپ دی کمزوری نہیں، مطلب حالات ایسے رہے بے حکومت مضبوط نہیں ہو سکی، بس وہ فتنیاں نہیں کچلتے رہے، حالات جڑا انہوں سیٹل کرتے رہے، مستحکم کیتا۔ رہے میں نہ ایک جڑا کر گیا کام ہے ٹھیک، حضرت عمر نے کام بنیا بنایا لب گیا، ورنہ یہ ہوئی انہوں نے پیش آؤں تے نہیں انہوں دا دور بھی اس طرح گزر جاتا۔ مگر وہ 2-2.5 سال حضرت ابو بکر نے فتنے کچلے، مرتدین دا خاتمہ کیتا، جھوٹے نبیاں دی امتاں دا بیڑا غرق کیتا، اسلام نویں سرے تے قائم ہو گیا۔ یہ تے فرمایا وہ دے پانی کھچن کمزوری، یعنی وہ دور جڑا نا اس طرح ہی گزرنا ہے فتنہ۔ ثم جاء عمر الخطاب فاستحال غربا، پھر عمر ابن خطاب آئے فاستحال غربا، پھر وہ ڈول چھوٹا جا نہیں رہا، بہت بڑا مشق بن گئی، بہت بڑا مشکیزہ بن گیا۔ فلا مرا کرین یفری فریاؤ، رسول کریم علیہ السلام فرماؤں میں یہو جہا کوئی جوان نہیں دیکھا جڑا اینی طاقت نہ بوکے کڈے جنہ عمر نے کڈے، ایسا عبقری دیکھا، جینیس آدمی، بے مثال بندہ کہ انہیں اخیر کر چڑی بوکے کڈن دی۔ حتی راوی الناس، لوگ سارے سیراب ہو گئے، دنیا پی پی کے رج کٹ کٹ کے پلایا پانی، دنیا دیتی رجا وزاربو بعتن، اور بالکل جویں نا اونٹ رج کے بہ جاندے نا اپنے اپنے ٹھکانے ٹک گئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے بارے پیش کی گلاں کھول کے بیان کی کرنیاں سی، خواب اپنے ذریعے دستا کہ بعد کی ہونا۔ ہاں اس تو حضرت عمر رضی اللہ زمانہ جو مرضی کو چونو چراں کرے،
ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੌਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਮਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਉਮਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨੇਕੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਨਤੀ ہونا, شہید ہونا, درجے ساری گل، مگر عمر جیسا زود کہ دولت میں ہاتھ نہیں لایا اور اپنے خاندان نو مزہ نہیں کرن دیتا۔ یہ دشمنوں بھی مننا پیندا، بڑے بڑے مخالفاں جو گل ہوندی ہے بھئی یار عمر جے تہاڈے خیال چ ایڈا ہی مجرم ہے، انہیں حکومت جڑی سی غاصبانہ لے لی سی، تے چلو من لینے بھی بندے اس طرح کردے ہی، مگر عمر نے کوئی فائدہ اٹھایا؟ کوئی اپنے خاندان نو نفع پہنچایا؟ کسی نے کو عہدہ دیتا؟ کوئی خاندان نے موجاں کیتیاں، کوئی محل بنائے؟ جی میں بعد شروع کرتا مسلمان بادشاہ نے، عمر نے یہو جہا کوئی کیتا؟ کیوں لوگاں نے دیکھا کہ جمعے دا خطبہ دینے لئے امیر المومنین لیٹ آئے، لوگ تنگ پہ گئے کہ عمر آئے ہی، اور آئے جسے تو آکھیا حضور اسی تے ڈھیکتے رہے، تسی اج لیٹ ہی بڑے ہو گئے۔ کہن کہ اللہ گواہ جیس کرتے تو سوا عمر دے گھر کوئی کرتا ہوندا تے دھونا دے آوندا او پا کے آ جاندا، یہو کرتا سکدیاں دیر لگی۔ اور وہ بھی مورخین محدثین لکھا لوگوں نے ویکھیا کنے پیوند لگے تے ٹاکیاں لگیاں سی ایسے حکمران دیاں جڑا اس ویلے افغانستان تو لے کے کتھوں تک راج کر رہا۔ ہن آدمی خواہ محبت زنی تے ہو جائے تے علی دی پھر کی گواہی ہوگی؟ دوجے لوگ کہن گے وہ بھی ڈرامہ ہی سی، کی بنوں گا؟ اس طرح نہ کرو، اللہ تو ڈر جاؤ، کوئی دسو، کوئی خود غرضی، کوئی لالچ، کوئی نفع کوئی نہیں لے۔ اور 10 سال دے اندر حکومت نو اس طرح مضبوط کرتا تو پھر سر چکن کی جگہ نہیں رہا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نہیں پھر کو اٹھیا تو بعد فتنے پائے، کام سب بین سیٹلڈ ہو گیا، درست ہو گیا۔ ایسے دور جڑے سی دوویں انہاں دا حضور نے آکھیا میرے بعد ابوبکر نے ڈول کھچے، کمزوری ہے، دور فتنے گزر۔ عمر رضی اللہ عنہ زمانہ جڑا ہو بھی بہت وڈا گیا، سلطنت بہت راجی تے دنیا بھی راجی، بالکل سیراب ہو گئی۔ ٹھیک ہے حضرت عمر رضی اللہ آپ جڑا پھٹے کپڑے پہنے تے بچے بھی وہ بھوک کٹتے رہے، مگر دنیا خوشحال ہو۔ کوئی بندہ جڑا سی سلطنت جو یہ نہیں چاہتا تو مینوں کوئی نہیں ملتا، بلکہ ایک واقعہ بیان کیا میں بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب شام دا آپ نے سفر کیتا تو ساتھیاں تو ہٹ کے لامبے چلے گئے، اتنے ایک خیمے چ عورت بیٹھی دیہاتی، انہوں کی پتا سی مسلمانوں دا حکمران، نہ کوئی بینڈ باجا نہ کوئی سپاہ، نہ آپ نے انہوں آخیا اماں سنا عمر دے بارے تیرا خیال کی ہے جڑا حکومت کر رہا؟ انہیں آخیا قیامت کا دن ہویا نا میرا ہاتھ ہوگا اور عمر دا گریبان ہوگا۔ حضرت عمر واسطے گل جڑی ہے ایڈا بڑا جلسہ سی، مظفر آباد دا جلسہ، یہ سامنے کوئی قیامت دا دن اور میرا دامن پھڑیا ہوا۔ آپ نے آخیا اماں کی گل؟ انہیں اپنے حالات دسے، فرمایا تو یہ اطلاع دینی عمر نو؟ انہیں آخیا نہیں مینوں اطلاع دین دی کیڑی لوڑ ہے، اگر وہ خبر نہیں لے سکتا تو انہوں حکومت سنبھال دی کیڑی لوڑ؟ وہ پتہ کرے، نہیں پتا کرنا تو نبڑ لیں گے۔ روندے آئے اور آ کے اپنے ساتھیوں نے آخیا بس اماں نے مینوں خلیفہ اور بادشاہ کا فرق سمجھا دیا۔ بادشاہ عیش کرن لئی ہوندے انہوں نے کی دنیا مرے یا جیوے، مگر خلیفہ ہوا جہدے گل چ رسا پی گیا تو ہن حکومت کی کادی کرنی ہے، الٹا قیدی امت دا، تینوں حساب دینا پینا بھی دنیا دکھی رہی ہے کہ سکھی رہی۔ اس پاروں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکومت کے بارے چ گل کہی، ان کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب۔ انداز جدوں انہاں دی حکومت دا سی پڑھیا، یہ عجیب راز سامنے آیا، رمز غریب ایک عجیب نقطہ، ان کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں۔ یہ وجہ اللہ والے جو تختے بہندے وہ کادی بادشاہی کر دے، نہ تاج نہ کوئی ریشم نہ کوئی سونا، الٹا غریبی مسکینی، اگلا جو کچھ ہوں وہ بھی لٹا بہندے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا دور ایسا سی، اس حدیث پاک تو ہی باقی تفصیل دا موقع نہیں، کتاباں مفسر لوگوں نے لکھ دیا، امام ابن جوزی نے سیرت حضرت عمر تے علیحدہ کتاب لکھی، ساڈے اس ملک مولانا شبیر نعمانی رحمۃ اللہ نے 2 جلداں سیرت الفاروق جڑی لکھی، حوالے ساری دنیا چ ڈھونڈ کے، وہ بھی بہت چھوٹی سی کتاب لکھی، جس طرح دی ایڈمنسٹریشن کی، جداں دا انتظام کیتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ مگر اللہ دے رسول نے پیشگی دستا گیا عمر فوت نہیں ہونا، قتل ہو جانا، شہید کرتا گیا۔ یہ اے حدیث پاک صحیح بخاری سے دوسری جگہ تے پڑھا، یہ بھی کئی جگہ تے آئی،
کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نو در پردہ دستا گیا بے حضرت عمر دی قسمت بھی شہادت ہے، انہاں دی موت کبھی نہیں ہوئی۔ اس پاروں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پوچھا کہ حذیفہ فتنے دے بارے بتا، ہن بات پھیل جاندی تے پھیلن دی ڈر کوئی نہیں، لذیذ بود حکایت دراز تک رب دی قسم ہے اللہ دے رسول دی بات چھڑ جائے میں نا عمر ختم ہو جائے مکنی نہیں چاہیے۔ مسلمان دے پلے ہو رہا ہے کہ صرف رسول اللہ دی ساتھ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اس حدیث دے بیان کرنے والے جنہاں کو پوچھا حضرت عمر نے، پہلا تے اللہ دے رسول دا ویکھو اصول پسند ہونا کہ بدر دے موقع تے ایک ایک بندے دی لوڑ سی، 313 بندے سی حضور کو، ادھر 1000 دا لشکر، اسلحہ، گھوڑے، کمزور بیچارے لوگ، کئیاں کو تلواراں تک ہے نہیں۔ اس موقع تے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں دے والد، اصل نام حسین ہے انہاں دا، حسین دی جائے نام ہے اسے حسین مگر یمان اخون دے، کیونکہ انہوں نے آ کے انہاں نال مدینے شریف دے لوگاں نال معاہدہ کر لیا سی، دوستی پرانا حلیف بن گیا سی۔ اے یمنی سی سارے اوسر خضرت، اس تو انہاں نوں یمان یمنی کیا جاتا، اصل حسین۔ یہ دونوں باپ بیٹا بھی رسول کریم علیہ السلام دی مدد لی چل پے کہ بدر تسلیم جا کے حضور دا ساتھ دی، رستے کفار دا اسی پڑاؤ لشکر انہاں پھڑ لیا، انہاں کہا تسی تے چلے جے رسول کریم دی مدد لی، انہاں جان چھڑاؤن لی اس وقت کہا نہیں اسی مدینے شریف میں جا رہے ہیں، رسول اللہ دی مدد نہیں کرن جا رہے، انہاں چھڑ دیتا۔ مڑ کے دونوں باپ بیٹا رسول کریم علیہ السلام کو آئے اور آ کے گل سنائی، انہیں کوئی معاہدہ نہیں سی، نہ کوئی گل ہے حالات اگر کہتا تو کوئی نہیں سی گل ہے، مگر قربان دئی اللہ دے رسول پاک علیہ السلام تے آپ نے فرمایا اسی اپنا وعدہ جڑا انہوں توڑنا نہیں پورا کرنا، تہاڈی مدد دی مینوں لوڑ نہیں، تسی مدینے چلے جاؤ، جو انہاں نے گل کیتی تے پورے رہو، کوئی کافر یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے اور دیوانے جڑے جھوٹے ساڈے نال کی گل سی، چلے جاؤ تے میری مدد لی اللہ کافی، بالکل آپ میری مدد کروں گا، تسی دونوں باپ بیٹا چلے جائیں۔ واقعات جڑے حضور جی دی تج میں نا ظالم دے پتر جڑے آندے حدیثاں دے دفتر دریا برد کر دیو، اے آپ نہیں بول دے، اے پیچھے وہ مستشرقین اور کافر جڑے نا یورپ امریکہ بیٹھے وہ حرامزادے چاہندے ہیں کیا کہدا ہے یہ حدیثاں دا میں سازش ہے، یہ حدیثاں سازش ہے تے رسول اللہ نال سارا تعلق کی رہنا۔ پھر قرآن تے سمجھو ہوا چ آ گیا، فرشتہ پڑھا گیا سانوں، جویں نام ہی نبی پاک نے لکھی ایک کتاب ہی ہے، وہ نبی کتنے گیا، وہ کی کردا رہا، کدھر پھریا، کی جنگاں لڑیاں، کیویں کھادا پیتا، وہ زندگی اسی کتھوں لئیے، اسی بعد جڑے بدنصیب پیدا ہوئے ہیں پھر کی کریں گے کہ رسول کا پاک نو اگر ملنا چاہیے آپ کا کچھ پتہ، اس حدیث کے ذخیرے تو ہی برباد کرنا چاہیے۔ انہاں سازشاں نوں پہچانو، دین دے دشمن ہے، طرح طرح دے اعتراض کر کے حدیث چاہ لکھا جی حدیث چاہ تے حدیث سے لکھا تے قرآن چاہ جاؤ کہ باری تسی قرآن تو پھر کٹ جائیں گے، تے دشمن تیزے جو اعتراض کر دے، 150 اعتراض دیا انہوں نے قرآن تو کٹ ماریا، قرآن بھی چھڑ بنا، اور کافران دے جواب دیاں گے سینہ تان کے، مکرم کی لوڑ نہیں حدیثاں تو سنا قرآن تو، مرد بنو، کافران تو ڈر دیا میں دین اپنے نو برباد نہ کرو۔ آپ نے فرمایا حذیفہ تم اور یمان مدینہ جاؤ، میری مدد علاقہ، اور دنیا ویکھ لیا کہ جے وہ 1000 سی تے رسول اللہ دے 313 دے واقعے چ رہے، 1000 فرشتہ قرآن دی گواہی ہے سورہ انفال دی اللہ نے بھیج دیا۔ یہ بندیاں نو رہن دے وہاں 1000 فرشتہ ہی جڑے نا مسبمین جنہاں نے بیج لگایا، جے وردیاں دے اندر کے پھیتے مسبمین، انہاں نے نشان لگایا، تازہ چوتھے آسمان تو کمک آ گئی ہے، اور رسول کریم علیہ السلام نے اسے آخیا علی نوں اور ابو بکر نوں، تیرے ایک پاسے جبریل کھڑا تے ایک پاسے میکائیل کھڑا، تیسرا فیر صفاں تے اور صفاں لڑ رہا، اس تو اللہ تعالیٰ آپ مدد کر۔ تے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو جنگ احد اگلی جنگ وہ چیلی سی، انہوں دے وارد بھی سی، جس سے بدقسمتی نہ درہ مسلمانوں نے خالی کر دیتا، غلطی کی، حضور نے آخیا سی پاویں اسی جتیے ہاریے درہ نہ چھڈیو، پچھوں دی نہ کافر پی جان، وہ 40 بندے جڑے جنگ میں ہن کھڑے رہن دا کی فائدہ، چلو ماڑے غنیمت کٹھا کری۔ انہاں دے امیر جڑے سی حضرت عبداللہ بن زبیر پٹ رہے بھی حضور نے کی آخیا سی تے ساڈیاں بوٹیاں پرندے نوچ رہن تے پاویں اسی جت جائیے ہلو نہ، چلے گا 10 رہ گئے۔ خالد بن ولید نے موقع پایا، گھوڑا دا دستہ پچھوں دی لیا، آ کے وہ حملہ کر دیتا، وہ 10 جڑے تھے وہ بھی شہید ہوئے گئے بیچارے۔ مسلمانوں نے جدو پیچھے تلواراں بجن لگیاں، یہ مال کٹھا کر لے، ہوش ہی اڑ گیا، کون نٹ گیا کون نٹ گیا، حضور پاک نے بندے گنتی تے رہ گئے، 9 بندے سارے رہ گئے، دوڑ گئے کون
قرآن پاک نے سورہ آل عمران کی سارا دسیا کہ تہاڈی اس غلطی پاروں اس گناہ پاروں کتوں تک ہویا نقصان، جتی جنگ ہار گئے، رسول بھی زخمی ہوا، 70 صحابی شہید ہو گئے، تو اس روڑے رپے جنا سمجھو لوگ پریشان ہو گئے بے حضرت حذیفہ دے والد جڑے سی نا یمان، انہوں ہی صحابہ کرام قتل کرنا اینی بھی ہوش نہ بے اپنا بندہ کے بگانا، بالکل بے حاس ہو گئے۔ حضرت حذیفہ نے آوازاں دیتیاں ابھی ابھی اوے میرا باپ ہے میرا باپ، مگر لوگوں نے شہید کر نہ بچ سکے، صحابی رسول خود اپنے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ حضرت حذیفہ نے پھر بھی یعنی وہ لوگ مٹ چکے سی اللہ دے رسول دے دین لیے سی دینے، حالانکہ باپ دا قتل اور دعائی پاؤن دے باوجود، مگر آپ نے ہی فرمایا یغفر اللہ لکم و ارحم اللہ، اللہ میرے بھرا تانوں خدا بخشے، وہ بہت مہربان کر کام تسی ماڑا کیتا مگر اللہ معاف کر۔ حضور پاک نو پتہ لگا، آپ نے حذیفہ دے بارے جدو سنیا کہ حضور نو بڑا تعجب ہے کہ باپ ماریا گیا اور انہیں بیچارے نے کوئی دکھ نہیں کیتا، کیا کوئی نہیں اللہ میرے بھراواں نو بخشے۔ حضور پاک نے پھر آخیا میں وہ دیت جڑی غلطی نہ جڑا مارے جان دی خون با وہ میں خود دینا، بیت المال سے دینا۔ تے حضرت حذیفہ نے آخیا یا رسول اللہ میں وہ مال مسلمانوں دے صدقہ کر، میں نہیں لینا بیت المال نہیں دینا۔ کہڑی گل کری یار، اللہ دے رسول نے آ کے دنیا کتنا بدلی۔ یہ ہوئی لوگ جڑے شرابی سی، زانی سی، ڈاکو سی اور یہ کمال سمجھ لی مجمع چاہتے سی کہ میں انہیں عورتوں نے زنا کیتا، حضور پاک نے بدل دیا، انسان ہی اور تو یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دے بارے حدیث پاک اور ساریاں دسی اور صحابہ دی کتاب میں اور لوگ مسئلے پوچھتے کہ یا رسول اللہ مسئلہ کی یا مسئلہ کی، حذیفہ فتنیاں دا پوچھتے۔ انہوں نے یہی فکر سی کہ حضور تو بعد قیامت تک جڑیاں خرابیاں ہونیاں نا انہاں دا پوچھنا کی ہونا اور اس سے کی بنوں گا۔ اس باروں حضرت عمر رضی نے 3586 نمبر دے دی کتاب المناقب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آخیا کہ تواڈے چوں کنوں رسول اللہ دیاں حدیثاں یاد ہے جڑیاں آپ نے فتنیاں دے بارے فرمائیاں کہ آن والے جڑے ہنگامے ہونے فتنے۔ فقال حذیفہ دانا احفظ کما قال، کہنے لگے ہاں جو کچھ حضور نے فرمایا سی میں سارے تو زیادہ مینوں وہی پتہ، باقی لوگ جڑے انہوں نے ہور چیزاں پوچھیاں میں فتنیاں دے پوچھتا رہا۔ اور اس بارے نوں دینی کتاباں کیا جاتا صاحب سر رسول اللہ، ایسا آدمی جنہوں رسول اللہ دے راز معلوم سی۔ یہ ہن مسئلے تے نہیں سی جڑے حضور ساری دنیا کے دعائی دیندے، پیش گوئیاں جن سمجھیاں کسی قسم دارے سمجھ لیاں، باقی یہ مسائل جڑے حلال و حرام دے وہ آپ سارے ہم دسے۔ امام ابن اثیر لکھ دے اس الغابہ دے اندر کہ ایک دن حضرت عمر رضی نے پوچھا کہ حذیفہ تینوں منافقاں دے بارے حضور نے بہت دسے، جڑے میرے گورنر ہے نا کوئی منافق ہے، انہاں آخیا ہاں ایک ہے۔ فرمایا دس کیا نہیں، اس طرح میں غیبت کروں گا میں نہیں دسنا، بندہ ایک ہے، یہ منافق ہے پکے جنہاں دا اللہ نے قرآن چاکیا سی لا تعلم نحن نعلم، اور اللہ دے رسول ایڈے ماہر ہے بے تم ہی نہیں جانتا صرف اسی جانے۔ سورۃ توبہ اس تو منافق ہے تہاڈا گورنر ہے ذکر نہیں کرنا، مگر رب دا کرنا ہے۔ عمر بھی جس طرح حدیث پاک چاہتا کہ عمر بھی اس طرح جی پہلیاں امتاں ایسے بندے سی جڑے نبی نہیں سی مگر خدا انہاں نال کلام کرتا سی، انہاں نوں بھی اللہ غیب دیاں خبراں دیندا سی من غیر ان یکون انبیاء، حالانکہ نبی نہیں سنتے۔ اس تو قادیانی دجال دے نا فلانے نو آ پیش گوئی ہو گئی تے فلانے نو یہ ہو اللہ دی طرفوں وہی ہون نوں ہی آندے نبوت، اس تو اسی نبی بن گئے تد کی توبہ توبہ توبہ۔ نہ فرشتیاں دا کلام کرنا کسے نوں نبی بناوندا، حضرت مریم علیہ السلام نال باتاں نہیں فرشتیاں نے کیتیاں، حضرت سارہ نال نہیں کیتیاں کہ تینوں اللہ نے بیٹا دینا، قرآن چ نبیاں ہو گئیاں بھائی۔ نہ فرشتیاں دی گل بات نبی بناوندی ہے، نہ اللہ دی طرفوں کوئی خبر کسے نوں دیتی جائے بول کے اللہ کہہ دے یا خواب دس دے، یہ نہیں نبی بناوندی۔ نبی انہاں چیزاں نال نہیں بندا، یاد رکھو۔ نبوت ایک ایسی خلت ہے جڑی صرف راٹھ ہوندی ہے، وہ یہ نہیں خواب آ گیا یا کوئی خبر سچی ہو گئی، یہ سب چیزاں جنیاں مرضی قابلیت ہون، مگر وہی گل جی آپ نے فرمایا علی تو میرے لیے اس طرح ہی ہے جی موسیٰ علیہ ہارون سی، مگر نبی نہیں ہوں۔ یعنی نبوت جڑی وہ یہ نہیں محنت نہ یا کوئی ایسا نہ ملتا نہیں ہے، جن نے مرضی کمال خدا عطا کر دے جب تک اللہ نے اناؤنس نہیں نہ کرتا بس تو نبی ہے، دنیا نو کہہ مینوں نبی منو نہیں تے کافر ہو کے مرو گے، اونا چر وہ نبی نہیں ہو سکتا۔
یہ شاہ سید مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماਉਂਦੇ ایک آدمی نے امتحان پاس کیتے نا CSP کیتا ڈگری ہے وہ DC بننے دے قابل ہے مگر DC نہیں ہونا چ رکھوا سکتا جب تک حکومت انہوں DC بناؤندی نہیں. ہاں اس پاروں حضرت عمر رضی اللہ بارے آؤں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوں عمر بن خطاب یہ قابلیت ہے ساری. تو حضور نے جو بیان فرمایا کہ پہلیاں امتاں جیسے بندے سی کہ رب انہوں نے کلام کرنا کلام من غیر یکون انبیاء مگر وہ نبی نہیں ہوتے تھے. تو حضرت عمر لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت کو ہے یہ بھی ہونا چاہیے. تو انہیں نہیں دسیا حضرت حذیفہ روزہ مگر آپ اللہ تعالیٰ نے جتنا اور امام ابن اسیر فرماؤں آپ نے انہوں معذور کر دیا. اس بندے نے ہٹا تک بر رہی تو حضرت حذیفہ آخیا میں نہیں ذکر کرنا مگر انہوں دے دل چلا نہیں پاتا کیا بات یہی ٹھیک ہٹا. تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ میں حضور نے جو کچھ کیا سی یاد رکھا کیا رہا انک لجری. تو حضرت عمر رضی اللہ کہنے لگے 604 صفحہ اور یہ جلد جڑی ہے 6ویں ہے فتح الباری کہ ہاں حذیفہ بیان کر تو واقعی یار بڑا دلیر سی تے بڑا جری سی تو انہاں چیزاں دے بارے جرت کر کے حضور نو پوچھدا رہندا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ تکفر الصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. آپ نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سی کہ آدمی نوں جڑیاں ازمائشاں پیش آؤندیاں نا وہ دے گھر والیاں والوں بال بچے کچھ خرابیاں کوئی مال کوئی پڑوسیاں والوں تنگیاں انہاں ساریاں خرابیاں دا علاج جڑا آدمی کو کوتاہیاں ہو جاندیاں کہ دوستاں نال نہیں اچھا سلوک کیتا بچیاں نال نہیں کیتا مال نہیں ٹھیک. اس فتنے دا علاج جڑا ہویا کہ نماز صدقہ اور لوگاں نوں نیکی دا حکم دینا تے برائی تو روکنا یہ چیزاں مٹاؤندیاں نہیں. اے مال اولاد دا فتنہ اور رشتے جڑیاں کمیاں پوریاں ہوندیاں نہیں. قال اللہ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا یہ نہیں میں پوچھدا اس فتنے دی گل نہیں میں کر رہا ولکن التی تموج کموج البحر اس فتنے دی گل سنا جڑی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد جدوں اس امت اٹھنا نا جویں دریا چ لپھاں ہوندیاں سمندر چ نہ ہونیاں لگاتار مسلماناں قیامت ہی آ جانی ہے موج تے موج چڑھی آنی. قال یا امیر المومنین لا باس علیک منہا. حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین تینوں اس فتنے تو کوئی ڈر نہیں تو نہ گھبرا تیرے نال دا کوئی تعلق نہیں. ان بینک و بینہا باب مغلقہ اے لگا جے بوا ٹوٹن حضرت عثمان رضی اللہ دور آن لگا نیک پرہیزگار ضرور مگر دروازہ کھل گیا فتنہ دا. فرمایا عمر تو نہ گھبرا تیرے اور انہاں فتنہ دے درمیان ایک بند دروازہ سیل لگی ہوئی اس دروازے نو تیری زندگی جو فتنے نہیں آ سکتی. بند دروازہ تیرے اور انہاں فتنہ دے درمیان اس تو فتنے تیرے تک کد نہیں آؤں بند. قال یفتح الباب یکسر. حضرت عمر نے پوچھا کہ حذیفہ وہ دروازہ جڑا ہے وہ کھولیا جانا یا توڑتا جانا. اے موت دی گل کہ کھولیا جانا کھولن تے دروازہ جڑا ہوتا کوئی نقصان نہیں ہوتا چابی لئی یا کچھ نہیں کھولتا یہ کیا کہ پن توڑ کے سر دیتا دروازہ. قال ذلک احرا قال لا بل یکسر. حضرت حذیفہ فرمایا امیر المومنین وہ دروازہ جڑا نا وہ کھولیا نہیں جانا توڑتا جانا ظالموں نے بند دینا کرنا. قال ذلک احرا اللہ یغلق. فرمایا پھر تے حذیفہ ہی نظر آوندا تے مڑ کے نہیں بند ہونا یہ سمجھ پھر نہیں بند ہونا فتنے دا دروازہ جے توڑ دینا نا کھول دے تو شاید پھر پھٹ کے مل جاتا جدو توڑ ہی دیتا ہوں یہ ہونا بے وہ پھر نہیں بند ہونا. کل عالم الباب بات جدو یہ حدیث بیان ہوئی اس ویلے پھر پوچھا لوگوں نے کہ حضرت عمر نے اس دروازے کا پتہ اے گل جی اس طرح وہ بجارتاں پا کے کرتے سی دونوں حضرت عمر جانتا سی کہ وہ دروازہ کہڑا. قال نام کمال نہ دونا غدن لیلا. کہنے لگے ہاں جی میں تمہوں اس گل کا پتا نہ بے اج تو بعد کل آنا اس گل شک کوئی نہیں. اسی طرح عمر نوں بالکل یقیناً پتا سی بے وہ دروازہ کہڑا ٹوٹنا کی ہے تو بجنا کی ہے. انی حدثت حدیث اللہ صاحب الغالید. حضرت فرمایا میں یار جڑا وہ گلاں کردا سی نا میں وہ کوئی مغالطے والی گلاں نہیں سی کردا وہ ایویں کوئی دھوکھے جانی ہے میں بھی سمجھدا سی تو بھی پوری طرح سمجھدا سی گل کی ہو رہی. وہبنا نسلو اسی پھر وہ راویاں دا ڈر گئے بے حضرت حذیفہ نوں کی پوچھیے پھر دروازہ کی ہے تے ٹوٹنا کی.
وامرنا مسروقن فسالو اساں پھر حضرت مسروق بن اجدہ نو آکھیا کوفے دے بہت بڑے عالم تابعی کہ تو حضرت حذیفہ نو پوچھ کہ یہ معاملہ کی دروازہ کیڑا ہے تے ٹوٹنا کی ہے؟ قال من الباب، حضرت مسروق نے آکھیا حذیفہ ہن تے دس دے یار کہ وہ دروازہ کیڑا؟ قال عمر، انہیں آکھیا وہ دروازہ خود عمر ہی سی جنہ چرو کھڑا سی فتنے روکی کھڑا، چلا گیا فتنے دے دروازے کھول نہیں رکے گا۔ یہ انشاءاللہ اگے آؤ گی گل رسول اللہ دی حدیثاں نا، میں نا ظالمو حدیثاں پڑھاؤں دے جے یہ رفع عینین آمین نہیں لبدی، کتاب الفتن پڑھو، اللہ دا رسول کیویں دس گیا کہ عثمان دے زمانے کی ہونا، رضی اللہ عنہ علی دے کی ہونا، بعد کی ہونا، تسی یہ سارا دریا برد کرنا چاہتے کون تو بے وقوفاں دا بے تاریخی کہانیاں، یہ دین دا حصہ ہے۔ جیسے اسی آدم علیہ السلام تو رہ کے سب کو پڑھتے ہیں، یوسف علیہ السلام دا ہور داستاناں نبی، وہ کہانیاں قرآن دا جز ہے۔ یہ رسول اللہ نے جڑے فتنے بیان کیتے پیش ہوئیاں یہ حدیث دا حصہ، انہاں نوں علماء نے پرکھ کے صحیح غلط چھانٹیاں ہوئیاں، انہاں دی مدد نہ ڈھونڈن دی کوشش کرو بات کی ہویا، اور وہ خود ثابت کرو دست قضا میں ہے وہ صورت شمشیر ہے، دست قضا میں وہ قوم۔ اے یاد رکھو جڑے اکھاں میٹدے نے بھی نہیں، بزرگاں دی غلطیاں سامنے آ جانیاں، ظالم دے پتر ہیں، انہاں غلطیاں پروں جڑے انہاں نوں برا کہندے وہ بھی بے وقوف ہیں۔ تسی آپ کنے گناہ کر دے اس تو اے نہیں، اے دیکھنا ہے کہ کتھوں ساڈا قدم اکھڑ گیا، دین بن چلیا چلا جا رہا سی خراب ہو گیا۔ اے خود ثابت کرنی کہ ساڈے کو کی غلطی ہوئی ہے جہدے نتیجے چ یہ برا پرا کہنا نہیں، یہ رسول اللہ دے دین نوں سمجھن دی بات۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو صبح و شام اپنے عمل کا حساب۔ جڑے روزانہ ویکھن کہ ساری حکومت کی کر رہی ہے، سارے علماء کی کر رہے ہیں، اسی کی کر رہے ہیں، اپنا حساب کرے، وہی سیدھے راہ تے قوماں رہیں گی۔ جڑی اکھاں مل لین وچ اسی کی سوچنا سمجھنا، بیڑا غرق ہو جانا، قافلے گمراہ ہو جاندے۔ اس تو تاریخ دا مطالعہ قرآن دا حصہ، اینا آدم علیہ السلام تو لے کے رب نے نبیوں دے قصے لکھے، وہ چلیاں گئیاں سی قوماں، قوم لوط اور قوم ہود اور عاد ہے گئے سی۔ ہن کوئی کہے کہ اساطیر والا ہی بھرتیاں پرانے افسانے، افسانے نہیں، عبرت دا سامان ہے۔ کس تاریخ ہے جو خود بیگانہ ہے، داستان قصہ ہے، افسانہ ہے۔ بے وقوف تو سمجھنا کہ تاریخ کہانیاں کسے دا نا، کہانیاں نہیں حافظے دا نا ہے۔ جی میں بندے دا حافظہ گم ہو جائے تو آندے اینوں تو کوئی یاد ہی نہیں رہا۔ امت حافظہ گم کر بوے اسی کتھوں ترے سی، کنا چ ٹھیک چلے، کتھوں غلطی ہوئی، پاویں نیک نیتی نہ ہوئی، وہ نقصان کی ہویا؟ اس تو نہ سب و شتم، نہ جنتی دوزخی، نہ کوئی کسی دی قسم کا فیصلہ۔ آپ پڑھنا کہ رسول اللہ کی دسیا کتنا ہوئی گر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے دسیا گیا، حضرت حذیفہ کیا پلے مانسو وہ دروازہ ہور کیڑا سی، خود حضرت عمر دروازہ۔ اور دوسری جگہ پھر بیان آ گیا فتن تو توڑن دا کی مطلب فرمایا قتل کرنا، قتل ہی کیتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کی دعا نو بھی قبول کیتا، جہدے بارے جدوں آپ کردے سی تے سارے سننے والے آنے سی عمر تیرا یار دماغ ٹھیک بھی ہے تو کیوں جی دعا کرنا؟ اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک و موتا فی بلد رسولک۔ اے اللہ میری دعا ہے کہ مینوں ماری رسول دے شہر تے شہادت بھی اپنے رستے چ نصیب کرے۔ اے صحابہ کرام آندے سی کہ عمر شہادت تے سرحداں تے ملنی، مدینے ہن کیڑا جہاد ہو گیا؟ شہید تے جڑا ہے وہ کتے جنگ جاؤ گا، سرحد تے اوتھے مرو گا نا۔ تو یہ دو بے جوڑ شاہ کس طرح کہنا کہ موت بھی بلد رسول چھوے اور شہادت ہی ملے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ اگر چاہو گا دونوں اکٹھا کر دو۔ اللہ قادر ہے کہ وہ مینوں شہادت بھی نصیب کرے اور میری موت بھی تھے۔ اور شہادت کا اعلان تو رسول اللہ کر چکے سی، واضح حدیث بھی کہ رسول اللہ عہد پہ کھڑے سی، نال ہی حضرت ابوبکر سی، نال ہی حضرت عمر سی، نال ہی عثمان سی رضی اللہ عنہ۔ تو عہد ہلیا، پتہ نہیں اللہ کی طرفوں سے اللہ آیا یا رسول اللہ دے کھڑے ہون تو خوش ہو کے ہلیا، دونوں امکان ہے، کوئی ایسی وڈی گل نہیں۔ اسی صرف سمجھتے ہیں کہ چیزاں نہیں جانتی کچھ بھی، بے وقوف لوگ ہیں۔ زمین آسمان دی ہر شاید جان ہے، ہر شاید سمجھتی، اے میز بھی سمجھ رہا کہ میں کی کہہ رہا، اے دیواراں سمجھ رہی ہیں، اور دن قیامت دے بولن صرف ساڈے لیے انہوں رب نے چپ کرایا۔ آب و بادو خاک و آتش بندان با منو تو مردہ باہت زندان۔ رومی رحمت اللہ علیہ فرمایا قرآن دا دشمنا جب تو قرآن چاہنا پڑھنا میں پہاڑ تصویر کر دے سی داؤد علیہ السلام، تو ہاں پہاڑ بول دے، تینوں پتہ ہونا چاہیے کہ مٹی اگ ہوا پانی میرے تیرے لیے مردہ ہے، ساڈے لیے بے جان ہے، باحق زندہ حق دے نال زندہ۔ خدا نہ گلاں کر وہ انہاں نوں وہی کردا ہے، وہی گلاں جڑیاں انہوں سنتے سمجھتے عمل کردے۔
قرآن پاک چاہتا کہ تسبیح کر دی ہر شے رب دی، تسی نہیں صرف جان۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود کئی موقع سے فرمایا کہ تسبیح دی آواز حضرت ابو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماؤں کہ لوگوں اسی تے حضور دا ببرکت زمانہ ویکھیا کہ کھانا کھا رہا ہوں جب جو سبحان اللہ کھانا بولدا، یہ پردہ ہے۔ اللہ اللہ زمین بولو گی، ہر شے بولو کہ تو کی کردا، انہوں نے خاموش رب نے کرایا۔ تو احد ہلیا، رسول کریم علیہ السلام نے اپنی ایڑی مبارک ماری کہ اس وقت کھڑا ہو جا، تیرے تے صرف ایک نبی ایسے خدا دا کھڑا، صدیق کھڑا، شہید کھڑے۔ صحیح حدیث پاک مسلم بخاری سر کیسے نبی ہے تیرے تے، صدیق ہے اور شہید ہے۔ کون جانتا تھے اسے بنا شہید ہونا؟ حضرت عمر بھی لوگ آتے تو مدینے بیٹھا کتنا شہید ہوئے ہویا کیا؟ پھر جماعت کراؤن لی کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کیا ہی ہے، ظالم بچوں ہی سب تو اگے ودیا، شہید کر دے۔ اور پھر آخر حال بھی سی دین اسلام تے مظلوم ہو گیا، بالکل جی آپ نے فرمایا سی غریب شروع ہویا تو غریب ہو جانا۔ غریب دا مطلب ہے بھکھا ننگا نہیں، اجنبی، پہچاننا ہی کسی نہیں بھی دین بیچارہ کدھر ہے، پردیسی ہو جانا۔ یعنی مسلمان بچیاں کو کوئی خبر نہیں رہی۔ ایک بچی بڑی اچھی بڑی اپ ٹو ڈیٹ ساری شادی ہوئی تو کسی موقع تے گل ہوئی تو خامن جڑا سی انہوں آندی ہے ایشا کون سی؟ انہیں آخیا کم بخت دی دھیے امت دی ماں رسولہ دی بیوی ام المومنین انہوں سے جانتی نہیں۔ انہیں آخیا مینوں کوئی پتہ نہیں ایشا کون سی۔ یعنی اینا دین انہوں نے سارے کو کھچ لیا کافر انگریزاں نے، اور یہ نام رکھ لیا تعلیم پھیلا رہا ہے، کالج سکول کھولے ہے، خبر ہی کوئی نہ۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جا، انما علیک نبی و صدیق و شہید۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین دی کنی فکر ہے۔ صحیح بخاری جی جو شہادت دا واقعہ بیان ہوا، زخمی ہوئے، کدی ہوش آوے کدی بے ہوش ہو جائے، تو ایک نوجوان بھی خبر لے آیا تھا، آپ نے دیکھا پہ جا رہا نوجوان، وہ چادر زمین تے جا کے سکتی گٹیاں تو تھلے ہے۔ آپ نے بلا کے آخیا بیٹا کپڑا جڑا گٹیاں تو چیک کر، ایک کپڑا جڑا پاک صاحب رہندا ہے کہ غرور تو آدمی بچتا ہے، اللہ دے رسول دا ہی حکم۔ اس حال سے بھی انہوں نے اپنی ہوش نہیں، کئی باری بے ہوش ہو جائے، اور اس میں بھی خیال ہے بھی اس بیٹے نے ٹوکنا چاہیے کہ دین دے خلاف کیوں کر۔ تو پھر وقت ایسا آیا بے ہوشی تاری، نماز پڑھ کے بدر دی لوگ آئے، انہوں نے ہلایا اور آخیا امیر المومنین نماز، ہوش آئی، اے ہٹے کٹے نہیں پڑھتے، بازار پڑھے آبادیاں پڑھیاں، نماز ہی نہیں۔ دو چار بڈھے آ جاندے مسجد، قیامت وہ امت جنہوں حکم یہ سی بے جدوں نماز دا وقت آئے سارے دنیا دے تندے چھٹ دیو، حتیٰ کہ میدان جنگ کی کیا بے جماعت ہو۔ رسول اللہ ایک ٹولے ایک رکعت پڑھاؤں گے، پھر چلا جائے دجے آ کے پڑھنا، ایک رکعت حضور نہ پڑھنا، آپ دو پڑھاؤں گے، مگر نماز نہیں چھٹنی۔ نماز اگر نہیں پڑھنی تو پھر عام امتاں بڑی لڑائی ہوئی نا، مال لٹتے پھر وہ ملک، اللہ نے یہ لڑائیاں کا کی فائدہ؟ یہ جی جہاد دا کیوں ثواب دے؟ اللہ کا دین دے جو کہ مرنا جمنا دسا صرف دین قائم کرنا، اس تو میدان جنگ چی نمازاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہرمونے ہوش آئی، پوچھی کیا لگے امیر المومنین نماز؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی نماز، تے نال اسے کی کیا لا حظ فی الاسلام علم اللہ صلاۃ، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام کوئی حصہ نہیں۔ اور جے مسلمان اپاؤں تے آپ بھی جھوٹ بولتا تے دنیا نو ایویں بیوقوف بناوندا، کہدا وہ مسلمان ہے جنوں اینی توفیق نہیں، 5 ویلے وہ خدا کنیاں طریقے نال بناوندا، ادھروں ٹائم ایسے رکھے، حالات خود تنگ کرتے بھی نماز پڑھ، اذاناں نام ہی ہوندیاں نا، تو ایسے سمجھو سگنل آؤندے آسمان تے جڑے خود سرک چکاؤندے۔ جدو رات ساری دے وچوں پٹی نکلدی ویکھدے جے آسمان سے چنڈی لہرائی گئی کہ نہیں فجر صادق دی، اللہ نے لکیر کھچ دیتی، اشارہ ہویا کہ رات پھوج کر رہی ہے، دن دے وقت رب تہاڈا وجعلنا النہار معاشا، یہ سکون دا وقت سی تہاڈا، وہ پردہ میں سٹ دیتا، سونا تہاڈا ختم ہویا، ہن روزی کماؤن دا ٹائم آیا، میں نویں شان چ آ گیا ہوں تہاڈے سامنے، تہانوں رزق دین لئی۔ بندہ وضو کر کے پہلا ہی کھڑا 2 سنتاں ڈگ پیا، 2 سنتاں جڑیاں وہ سمجھو وہ تیار تھی کہ میرے مالک نے نویں شان چاہنا ہون کہ دن دا افتتاح کرنا۔ افتتاح ہوندے نا تو لوگ کھڑے ہوندے، پریزیڈنٹ آ رہا، وزیر، بھئی اللہ آ رہا ہے سچ مچ کہ رات ختم، اشارہ دیتا سید پہ، اور شام نو تسی ویندے دن مکا کاروبار دا، رات شروع ہوئی کہ میں ہن تہاڈے واسطے آرام دا ٹائم بنایا، سورج تیز رکھی جی لائٹ،
ਹੁਣ ਡਿਮ ਕਰਤੀ ਮੱਧਮ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਚੰਦ। ਹੁਣ ਸੌਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੀ ਖੜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਨਕਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਪਏ। ਦੋ ਸੁਨਤਾਂ ਮਗਰ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਪੁੱਛੇ ਹਨਫੀਆਂ ਨੂੰ 200 ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੁਆਈ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਰਕਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਲਿਮਨ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਅਕਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਆਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵੇਖਿਆ ਆਲਮ ਜਿਹਨੇ ਉਮਰ ਪਰ 2 ਸੁਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਿਵੇਂ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤਿਆਰ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਛੁਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸਿਰ ਤੇ ਗਿਆ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਲਾਹ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਕਤ ਖੁਦ ਆਉਂਦਾ کہ اللہ دے اگے ڈگدا. سورج گیا سر تے کھڑا ہوا جی قیام دی حالت ہوندا بندہ سیدھا کھڑا تے پھر کی دلوک جی اسی رکوع نو جانا شروع کرنے سورج بھی چک گیا. ٹالنا کی ہے کہ وہ کھڑا جڑا سی نے تھلے نو ہو گیا ساڈے سائے بدلنے شروع ہو گئے. اللہ آندا اتنے آسمان تے سورج نے تو دے نال ہی تواڈے جسماں دے سایہ نے رب نو سجدہ کرتا تسی آرام نہ بیٹھے تسی یاد ہی نہیں کرتے. اور چلدا چلدا عصر دے وقت میں پہنچ گیا تے اشارہ ہو گیا بے دی جوانی ختم ہو گئی شواواں مدھم پی گئیاں بڑھاپا آ گیا دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو چھپ جانا جویں چڑھیا سی آیا ہی نہ ہوں ڈبن سے ایداں ہی تیرا بھی سورج کے پھر بھی بندہ رب دے کے ڈگیا. اور عشاء دا وقت ہویا جدوں بالکل جان پان مک گئی جویں چیتا بھی بھول جاندا نا مرے دا 2-4 دن گلاں ہوئیاں سال تو پھر لوگاں نو یاد بھی نہیں رہندا کہ کوئی ہے سی ساڈا بڑا ہے چاچا تایا یاد بھول جاندی. اسی طرح جو سورج دا آخری نشان مغرب کی طرفوں سب کچھ مک گیا نہ سرخی رہی نہ سفید جی آسمان برابر ہو گیا. بندے نے دھیان کیتا یار جتنا یہ تذکرہ ختم ہو گیا نا ادھا ہی تیری بھی گل ایک دن مک جانی یعنی اوقات خود دس حالات. اور نال پھر ابھی میرا انہیں دن رب نے چھڈیا بیت کوئی عقل مند سوچوں گا پھر آزان آن لیا کیا کہ منا رہے تے کھڑے ہو جاؤ انہاں نو دعائی دیو تہاڈا مالک بناوندا آ کے میرے سامنے چک. پھر کوئی نماز نہیں آتا تو حضرت سیدنا عمر کی گل ٹھیک نہ رضی اللہ عنہ کہ جڑا نماز نہیں جڑا پڑھتا وہ اسلام کی حصہ لا حظ فی الاسلام میں لمن لا صلاۃ نماز نہیں تے پھر اسے دعا جڑی منگی اللہ دے نیک بندے نے بے شمار درود و سلام اللہ دے رسول تے تو نیک ساتھیاں تے حضرت عمر رضی اللہ کہ اللہ معلوم ہوندا بھی گل ہوئی ختم بے ہوشی ہوندی جاندی زیادہ اس تو اگر شفا میری قسمت نہیں نا اس تو پہلا میرے موت دے دے کسی نماز دا وقت لنگ جائے تو میرے پڑھ نہ سکے نماز رہ جائے نہ میرے ٹائم آن دئی مینوں پھر اٹھا لا نماز پڑھتا پڑھتا چلا جاواں. اس تو یہ 26 ذی الحج سی جس دن حضرت عمر زخمی ہوئے 3 دن وہ زخمی حالت رہ پھر بہت ہو گئے. اس باروں میں رسول اللہ دیا حدیثاں جس حضرت سیدنا عمر کا بھی تذکرہ آ گیا مگر اصل مقصود تے حضور کی صداقت سی کہ آپ نے کتنا پیش گوئیاں کی اور کس طرح سارے تک وہ صحیح حدیثاں پہنچیاں تے ہو کے رہیاں ہو گیا. مگر حضرت عمر دی نو بالکل یقین جانو جویں اس حدیث پاک چ اس امت واسطے ایک سمجھو نا جویں چٹکھنی ہوندی نا یا کفر لگا سی لفظ ہی اس حدیث تے غلط دا ہوندا کہ جویں دروازے نو ہوندا نا کنڈی نال ملیا عمر وہ کنڈی سی بند سی دروازہ بہت ہویا دروازے کتنے دے کھل او دے کسے دا بھی قصور نہیں کمیاں جڑیاں سارے ملک بڑا ہو گیا. حضرت عثمان زود و تقوی سی شہید بھی حضور نے کیا مگر وہ سلطنت سنبھالنی حضرت عمر دا ہی کام سی. بالکل صحیح گل ہے. اس باروں کافر بھی منتے تے مسلم بھی منتے کہ عمر جیسا کوئی ایک اور بعد چ لب جانا نا تو کام اج تک رڑیا ہونا مگر نہیں. نیکی سی تقوی سی حیا سی شرم سی مگر ایڈے ملک نو فتنہ تو بچا کے رکھنا سنبھالنا وہ کوتاہیاں ہو گئیں. یہ بھی انشاءاللہ رسول اللہ دے بیان نال اور کتنا امت دے علماء نے بیان کیتا. میں جانا یہ درس کئی سال پڑھاؤ علماء کتاب الفتن کہ اکھاں کھل جان بچیاں دیاں کہ یار یہ صحابہ کرام دیاں لڑائیاں نو نرا نہ رہو اپنی جگہ تے لڑایا کی ہویا ساڈے بزرگ یا سارے مگر حضور دیاں پیش گوئیاں کیویں سچیاں صاحب اور جتوں آکھیا سی جے اتنا ہوگی تے پھر آ ہو جانا ہو کے رہا. یہ سب کچھ صحیح حدیثاں موجود ہے یہ کسے کہانی کی ضرورت نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی باب مغرقات ایسا بندہ سی. اور اس باروں سن 37 جسے الیکشن انگریز نے کرائے امتحان لے بھی تو بھائی میں آزادی دینا چاہنا میرے کوئی تجربہ کر کے وہاؤ سے ملک چلانا تو زیادہ صوبیاں کانگریس کی وزارت بن گئی کتے کتے مسلم لیگ کی بنی. تو اس گاندھی جی کافر ہندو نے جی چٹھی لکھی اپنے وزیر اعلیٰ جڑے بنے صوبیاں دے وہ انہیں آخیا کہ اگر تسی صحیح حکومت کرنا چاہتے جی
ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਉਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਪਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫਰ ਸੀ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਉਮਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾਂ ਕਰੋ। ਉਮਰ ਕਿਨ ਕਰਨੀ, ਉਮਰ ਕੋਈ ਨਿਤ ਜੰਮ, ਉਮਰ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਮਰ ਸਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨਸਲ ਜੰਮਿਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਮਰ ਇਬਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਵਕਤ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਲੰਘਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਮਗਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੀਤਾ ਦੌਰੇ ਹੁਣ ਕਰ ਦਈਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੰਮ ਪਿਆ। کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات گشت کر رہا سی تے آپ نے ایک مکان سے ویکھیا بھی صبح ہونے والی ہے، ایک ماں اپنی بچی نو کہڑی بیٹیا دودھ لین والا آنا، دودھ اسے بھی بیچتے سی لوگ، کہ تو یہ پانی کچھ ملا دی، کچھ پیسے ود وٹے جان۔ وہ کہنے لگی ماں امیر المومنین نے حکم دیتا کہ خالص دودھ بیچا کرو، اس تو کیوں میں پانی ملاوا؟ تے ماں کہنے لگی پتر امیر المومنین کو نال تریا پھردا، میرا آگاں پانی۔ تے بچی نے آکھیا امیر المومنین نہیں پھردا ماں، امیر المومنین دا رب نال آ۔ حضرت عمر نے مکان رضی اللہ عنہ نشان کر لیا کہ سویرے ہی غلام نے بھیجا، اسلم پوچھ گیا کہ وہ بچی جڑی دی شادی ہوئی ہے یا نہیں، پتہ لگا نہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے دی عاصم لی وہ دا رشتہ لیا، اور وہ جو بچی پیدا ہوئی جڑی عمر بن عبدالعزیز دی ماں ہے، حضرت عمر دی پوتی اور عمر بن عبدالعزیز دی ماں ہے۔ اس تو عمر بن عبدالعزیز نے جدو عدل کیتا اور دنیا نو دوبارہ بخایا کہ میرے نانے دی روح دوبارہ آ گئی ہے، تے پھپھی جڑی سی فاطمہ جنہوں خاندان دے لوگوں نے آگیا یاشی جی عادی ہو گئے، سارے ملک نو جاگیراں بنا لیا سی، لٹ لیا سی بنو میاں نے، انہیں وہ سب واپس کیتیاں۔ اور فاطمہ نو بھیجا پھپھی تو جا کے نو سمجھا کی کرن دیا جو وڈے دے گا کھان پین دے، نہ منیا۔ انہیں آخیا پھپھی یہ میرے پیو دی جائیداد، یہ میرے وڈیاں دا ظلم ہے، میں ختم کرنا۔ تو انہیں جا کے آخیا کی گلا کر دے جے تواڈے وڈے کیوں عمر دی پوتی لے آئے سی، وہ یہو جہا جمنا دی عمر دی پوتی جو یہو جہا جمنا، عمر ایسا سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس تو حضرت عمر دا عدل تے زہد تے فقیری اور درویشی یہ دا کوئی ثانی نہیں پائی۔ یہ انہوں نے جس طرح دی حکومت کیتی ہے یہ مننی پینی ہے، پاوے کو راضی ہوئے پاوے ناراض، عادل زاہد، دنیا تو پراں کسے شے نوں انگل نہیں لگن دیتی۔ شاید نہیں ایک توڑا لیا خزانے تو جب تک نماز تو بعد نہیں پوچھا بیمار ہیں، اور طبیب نے شاید آخیا جی اجازت دیں جی توڑا لے لواں ورنہ نہیں کوئی جمنے ہے، مگر وہ بند دروازہ اس امت نے دوڑ دیتا، قدر نہ کی بند دیتا۔ بعد پھر فتنے جڑے سی آ گئے، اللہ خیر کرے تے انشاءاللہ وہ فتنے حضور دی زبانی صحیح حدیثاں تواڈے سامنے آن گے۔ گھبراؤنا نہیں جنا کوئی دعائی پاؤنی کہ بزرگاں دا حال آ گیا پرانا، بزرگاں دے حال اللہ نے چھپاؤنے ہوندے تے یعقوب علیہ السلام دے پتاں دے نہ چھپا دیندا، نبیاں دے پوتے سی، سورت پوری بھرتی ہے انہوں نے آ کیتے۔ یہ تاریخ تو اکھاں نہیں بند کرنی، جو غلطیاں ہو گئیں انہوں نے مننا چاہیے، برا بھلا نہیں کہنا، آپ سبق لینا۔